کیا ہیں، اللہ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اس کے دین کی سربلندی، اور اس نے جو امانت ہمارے ذمہ لگائی اس امانت کی امانت داری، اور جو چیز اس نے ہمیں عطا کی اس کی حفاظت، اس کی پاسبانی، اس کی نگہبانی، اس کی پاسداری، یہ ہمارے ذمہ تھی۔ اور اس میں ظلم یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس امانت سے خیانت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہم اس کی پاسداری اور اس کی پاسبانی کرنے کی بجائے اس پہ ہم ڈاکہ زنی کریں، یہ حقوق اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اس ظلم میں آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا محافظ اور کس چیز کا نگہبان بنایا۔ مسلمان کو بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا نگہبان بنایا، مسلمان کو میں اس لیے بالخصوص کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ظلم اگر ہم بحیثیت مسلم قوم دیکھیں اور اس کا جائزہ ہم اپنے معاشرے میں لیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ معاشرے شرک کی بنیاد پہ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن معاشرے ظلم کی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اور یہ ظلم جو ہم حقوق العباد میں بھی کر رہے ہیں اور حقوق اللہ میں بھی کر رہے ہیں، اور حقوق اللہ میں اس چیز سے ہم ظلم کر رہے ہیں جو ہماری بنیاد ہے، جو ہماری اساس ہے، جس پہ ہماری اٹھان ہے، جس کی نگہبانی اور جس کی پاسداری اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی، اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ہم نے کلمہ طیبہ سے ظلم یہ کیا کہ ہم نے اسی کلمہ طیبہ کو جو انسانیت کے لیے ایک عالمگیر منشور تھا، جس نے انسانیت کو الخلق عیال اللہ کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جس نے اس مخلوق کو یہ تصور دے کے ایک ملت کے اندر گم کیا تھا، ایک ملت کے اندر ضم کیا تھا، ایک ملت کے اندر پوری انسانیت کو بلا تفریق و تقسیم متحد اور یکجہت کر دیا تھا، ہم نے اسی کلمہ کو تقسیم کر دیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کئی شاخیں نکال دی، تفرقہ پرستی کی بنیاد کے اوپر بھی، علاقائیت کے اوپر بھی اور صوبائیت کے اوپر بھی۔ اور یہ ہمارا ظلم ہے حقوق اللہ کے ساتھ کہ ہم نے خدا کے دین کو اور خدا کے کلمے کو ہم نے تقسیم کر دیا۔ اور جب خدا کے کلمے کو ہم نے تقسیم کیا تو اس کا خمیازہ نہ صرف اس دور میں ہم بھگت رہے ہیں بلکہ ہم نے اپنی تاریخ کے ہر دور کے اندر اس کا خمیازہ بھگتا۔ آپ بالخصوص دیکھیں آپ کی جتنی خلافتیں ٹوٹیں وہ تمام کی تمام خلافتیں اسی تفرقہ پرستی کی بنیاد پہ ٹوٹتی ہیں۔ خلافت راشدہ وہ تفرقہ پرستی کے اوپر ٹوٹی، خلافت عباسیہ وہ تفرقہ پرستی کے اوپر ٹوٹی، خلافت ہسپانیہ اندلس میں اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، مسلمانوں کی نسلیں ختم کر دی گئیں، مسلمانوں کے آثار اور نشانات وہاں سے ختم کر دیے گئے۔ وہ کس بنیاد کے اوپر؟ مسلمانوں کے مابین تفرقہ پرستی کے اوپر، مسلمانوں کے مابین لڑائی جھگڑے کے اوپر۔ آپ کی سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کیوں ٹوٹتی ہے؟ مسلمانوں کے مابین اس فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کی وجہ سے، جس کی نشاندہی اس وقت کے سیاسی مدبر حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، کہ اس ترکمان سخت کوش کی کمر میں خنجر گھونپنے والے کون تھے، اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے کون تھے؟ وہ مسلمان قبائل تھے، وہ مسلمان ممالک تھے جنہوں نے اس وقت خلافت کی بساط لپیٹی۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ آپ کی تمام ریاستیں، آپ کی تمام سلطنتیں وہ اسی فرقہ واریت کی بنیاد پہ ٹوٹتی ہیں۔ آپ ماضی میں مت جائیں، آپ حال میں دیکھ لیں، حال میں عراق کے اندر وہاں پہ جارح قوتیں اور سامراجی طاقتیں بغیر کسی جواز کے آ کے قابض ہوتی ہیں تو 9 سال تک ان کے اقتدار کو، ان کے قبضے کو وہاں پہ کس چیز نے طول دیا؟ عراقی مسلمانوں کی تقسیم نے، کہ جو 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، شیعہ مسلمان، سنی مسلمان اور کرد مسلمان۔ اس تقسیم نے وہاں پہ سامراجیوں کو قدم ٹکانے کی اجازت دی، اور یہ وہ ظلم ہے جو ہم کرتے آئے اور اس کی سزا بھگتتے رہے ہیں، اور ہماری زمین
وہ ہمارے خون سے تر ہوتی رہی، وہ ہمارے خون سے لبریز ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود ظلم یہ ہے، اس ظلم کے اوپر ایک اور ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے اس ظلم کو ظلم ماننے پہ تیار نہیں، ہم اپنے اس جرم کو جرم ماننے پہ تیار نہیں، ہم اپنی اس خطا کو خطا ماننے پہ تیار نہیں کہ یہ فرقہ پرستی ظلم تھا، یہ تفرقہ پرستی یہ جرم تھا، یہ تفرقہ پرستی یہ غلط تھا، یہ خطا تھی۔ ہم آج تک اس کو اپنی خطا ماننے پہ تیار نہیں، اور اس ضد، اس ڈٹھائی کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہیں، جس ضد اور جس ڈٹھائی کے ساتھ وہ کھڑا تھا جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ میرا یہ جرم، میری یہ غلطی نہیں، بلکہ یہ تیری مشیت میں لکھا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور آپ قرآن مجید میں دیکھیں، احادیث مبارکہ میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ حکماً اس عمل سے منع کیا کہ میرے کلمے کو، میرے دین کو تقسیم مت کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اسی طرح آپ دیکھیں خطبہ حجت الوداع کے اندر کہ جس خطبے کے ارشاد فرمانے کی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ کے قریب اس قدر ہے کہ حضور جب وہ خطبہ فرما کے اپنی اونٹنی کسوہ سے نیچے اترتے ہیں، جبریل امین وحی لے کے آ جاتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، نوید دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے اس خطبے کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وہ عالمگیر منشور انسانیت کا، اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ حضور مخاطب کرتے ہیں لوگوں کو بہت سی اور باتوں کے ساتھ، جن میں ایک بات اس موضوع کے اوپر حضور ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اے لوگو میرے بعد گمراہ مت ہو جانا، اے لوگو میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ کہیں تم پھر آپس میں لڑنے نہ لگ جاؤ۔